سامنے رکھی جا رہی ہے، اور تیسری قسم بھی اسی سے متعلق کہ قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانہ کے حوالے سے جو آداب اور احکام ہیں، تیسری قسط رکھی جا رہی ہے، تیسرا پارٹ۔ تو وہ یہ کہ قبلہ رخ جو بنے ہوئے، اگر کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبلہ رخ لوگ جو ہے بیت الخلاء بنا لیتے ہیں، تو اگر منہ ان کی طرف ہو رہا ہے یا پشت ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو خود ہی جو ہے بیٹھتے وقت انحراف تھوڑا سا کر لینا چاہیے، اور شمالاً جنوباً تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو پھیر لینا چاہیے کراسنگ میں سے، تاکہ حتی الامکان بچا جا سکے۔ جیسے کہ ابو ایوب انصاری صاحب نے شام کے اندر جب گئے تھے تو وہاں اس طرح کے دیکھے تھے کہ ان کا رخ قبلہ کی جانب تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھتے تھے تو ہم انحراف کر کے ذرا سے بیٹھتے تھے تاکہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ نہ ہو جائے۔ اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ صفحہ 50 جلد نمبر 1 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے، ان کو تو نہیں پتا نا، تو ان کو بھی شروع سے عادت ڈالی جائے اور ان کو بھی شمالاً جنوباً ان کو پیشاب کروایا جائے، ان کی عادت بھی اسی طرح ڈالی جائے، ان کو سمجھایا بھی جائے، آہستہ 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 ان کی تربیت اس طرح کی جائے، تو ان کو بھی جب آپ یعنی پیشاب کروائیں تو شمالاً جنوباً قبلے سے کی طرف جو ہے رخ نہ ہو۔ یہ رد المختار یعنی فتاوی شامیہ کے اندر صفحہ نمبر 555 جلد نمبر 1 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، مریض کے لیے استقبال اور استدبار اگر یہ مشکل ہو جائے، یعنی وہ پیشاب کرتے وقت مریض اتنا سخت مرض میں ہے یا حالت میں ہے کہ وہ منہ یا پشت وغیرہ کے سلسلوں میں وہ پابندی نہیں کر سکتا، تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں تیماردار جو ہے نا ساتھ، جو وہ حضرات اس کی معاونت کریں، اور اس اسپتال کی انتظامیہ کو بھی چاہیے، وہ بھی آخر مسلمان ہیں، کہ بیڈ اس طرح بچھائیں مریضوں کے کہ قبلہ رخ جو ہے اس طرح کی ترتیب نہ ہو سکے، تو وہ بھی اس طرح کی بیڈ اس ترتیب سے بچھائیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر ڈام کر، یعنی جب آدمی باتھ روم میں یا قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو سر ڈام کر جانا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سنن کبریٰ للبیہقی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الطہارہ میں، کہ آپ علیہ السلام بھی جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنے سر کو ڈام کر جاتے تھے۔ اسی طرح پیشاب پخانہ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، تو یہ خلاف ادب ہے، پیشاب پخانہ کی طرف دیکھنا۔ اپنے اعضائے مستورہ کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اعضائے مستورہ شرمگاہ وغیرہ کی طرف، اور اسی طرح جو ہے پیشاب پخانے کی طرف نہیں دیکھنا۔ پیشاب پخانے کی طرف دیکھنے سے علامہ طحطاوی وہ فرماتے ہیں کہ یہ نسیان کو پیدا کرتا ہے، یعنی آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے اس سے، تو یہ وہ فرما رہے ہیں۔ طحطاوی ان کی جو ہے کتاب، اس میں صفحہ نمبر 31 کے اوپر جلد نمبر 1 میں یہ مسئلہ بات موجود ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے بعد ہاتھوں کو زمین پر تھوڑا سا مٹی پر مل لینا چاہیے، پھر اس کے بعد پانی سے دھونا چاہیے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو، جس طرح ابو ہریرہ کی روایت ترمذی کے اندر حدیث نمبر 50 جو ہے موجود ہے۔ لیکن آج کل چونکہ صابن کے سلسلے موجود ہیں اور اس طرح کے سلسلے موجود ہیں، تو صابن اس کا قائم مقام ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صابن یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو مٹی کے ساتھ تاکہ بو وغیرہ بھی اس کی زائل ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اسی طرح بعد استنجا، یعنی دیکھیں اسلام کتنا نفیس مذہب ہے، کتنا پاکیزہ اور پاکیزگی کو پسند کرنے والا مذہب ہے۔ اسی طرح بعد اب لوگوں کو کورونا میں جا کے یہ طہارتیں سمجھ آئی ہیں اور پاکیزگیاں سمجھ آئی ہیں، ہاتھوں کو اتنے منٹ تک دھوئیں، تو اتنے بار دھوئیں، تو فلاں کریں، تو فلاں کریں، تو پردہ بھی سمجھ آ گیا ہے۔ جو عورتوں کو پردہ سمجھ نہیں آتا تھا، مردوں کو بھی پردہ کر رکھا ہے، جو ہے وہ ماسک پہن رکھے ہیں۔ تو اسی طرح بعد استنجا یعنی ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھونا بھی مسنون ہے۔ اگر کسی نے استنجا کیا ہے تو یا قضاء حاجت کیا، اگرچہ اس نے ہاتھ وہاں دھو لیے تھے ساتھ بیٹھے، لیکن بعد میں ہاتھوں کو دوبارہ سے دھونا یہ بھی مسنون ہے، ثابت ہے یہ بھی، اور فتاوی العلمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ 55 کے اندر یہ موجود ہے۔ ایسے ہی جن جگہوں میں استنجا مکروہ ہے وہاں استنجا سے بچنا چاہیے، پیشاب وغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، پیشاب خانہ سے بھی، مثلا پانی میں نہیں کرنا چاہیے، کوئی حوض ہے اس سے بچنا چاہیے، چشمے کے کنارے بیٹھ کے، جو چھوٹا سا چشمہ ہے لوگ اس سے پانی لیتے ہیں، چھوٹا سا چشمہ اس کے کنارے بیٹھے گا تو یہ بھی ایک کراہت والی بات ہوتی ہے نا، یا پھلدار درخت ہے تو اس کے نیچے، تو یہ بھی غلط بات ہے، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، یا کھیتی لگی لگائی کھیتی ہے اس میں جا کے گھس گیا اور گندگی کر رہا ہے اس میں استنجا، تو عام طور پر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے نا، کراہت وہی چیز ہوتی ہے۔ سایہ دار درخت ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کی کام نہ کرے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں جا کے، اس سے روکا گیا ہے۔
مساجد اور عیدگاہ کے بالکل متصل جو کنارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ کام نہ کریں. قبرستان میں وہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کی کوئی بھی گزرگاہ ہے نا وہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور سورج چاند کی طرف منہ کر کے بھی قضاء حاجت کے سلسلے نہ کیے جائیں. ڈہلوان سطح میں یعنی پس جگہ میں بیٹھ کر بلند سطح کی طرف جو ہے وہ پیشاب کرنا تو یہ واپس اسی پر آئے گا نا, تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اور اوپر کی جانب سے جو ہے اسی طرح جو ہے راستے میں پیشاب کرنا, قضاء حاجت کرنا ایک منع ہے. استنجا کرنا راستے میں ایک تو بے صدری ہوگی, دوسرا راستے پر سے لوگ جاتے ہیں تو یہ بھی کراہت کا سبب ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے ہوا کے رخ پر, ہوا کے دوش پر پیشاب کرنا, تو پیشاب واپس کس کے قطرے اس کے اوپر لگیں گے نا, تو اس لیے. اسی طرح چوہے, سانپ, چیونٹی کی جو بیلیں ہیں, سوراخ ہیں, گھر ہیں ان کے, وہاں پیشاب وغیرہ پخانا کرنا تو یہ بھی غلط بات ہے. بلکہ کبھی نقصان ہوتا ہے کہ وہ جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان, جیسے ایک صحابی کا واقعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے تیر مارا اور پار ہو گیا سینے سے, دل سے. تو پھر اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اور اسی طرح المختصر کہ جہاں بھی لوگوں کا مفاد وابستہ ہو نا, مفاد وابستہ ہو اور نقصان اور بدبو کا اندیشہ ہو, خطرہ ہو, تو وہاں اس طرح کے سلسلے منع ہے. استنجا یا قضاء حاجت وغیرہ, پیشاب پخانا, یہ چیزیں ہیں. یہ البحر الرائق علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ میں تفصیل کے ساتھ ان آداب کی طرف اشارہ دیا ہے. اسی طرح بوقت قضاء حاجت بدن کا زیادہ وزن بائیں پاؤں پر ہونا چاہیے, کہ یہ پیشاب وغیرہ کے قضاء حاجت میں یہ زیادہ سہولت کا باعث ہوتا ہے, بائیں پاؤں پر وزن. اسی دوران جو ہے جب آدمی قضاء حاجت کے لیے ہے تو کوشش یہی کرے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل فارغ رکھے. اس موقع پر فقہ کو سوچنا, مذہبی تعلیمات کو, ان چیزوں کو سوچنا نہیں سوچے, بلکہ اپنے آپ کو فارغ رکھے. سلام نہ کرنا ہے, نہ سلام کا جواب دینا, نہ کسی سے باتیں کرے جیسے پیچھے گزرا, نہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دے. اس صورت میں اذان کا جواب دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں. اور چھینک پر الحمدللہ کہنا یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے اپنے اعضائے مستورہ کو نہ دیکھے, اور گندگی بھی نہ دیکھے جیسے پیچھے گزرا. ایسے ہی تھوک, ناک سے رینٹ یا بلغم وغیرہ جو ہے وہ پاخانہ کے اوپر ڈالنا, تھوکنا, یہ بھی نہ کرے. آسمان کی طرف ہی نہ دیکھے, اور ضرورت سے زائد بھی نہ بیٹھے, کیونکہ یہ شوق کی جگہ تو نہیں ہے کہ یہاں آدمی بیٹھ کے شوق پورا کر رہا ہے, تو ضرورت کی جگہ ہے. تو بادل نخواستہ ہی جاتا ہے اور بیٹھتا ہے, تو ضرورت پوری کرے اور جلدی سے نکلنے کی کوشش کرے. اور معتدل کیفیت کے ساتھ بیٹھے, ایمرجنسی بنا کے نہ بیٹھے, معتدل کیفیت کے ساتھ بیٹھے. اور بیٹھنے سے قبل پانی کی بھی تسلی کر لے کہ پانی ہے یا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر پانی کے لیے بیچارہ پریشان ہو کہ اب میں کیا کروں. اور بلکہ جو ہے پھر پانی کی تسلی بھی کر لے, اور پانی پہلے سے لوٹا وغیرہ بھر بھی لے, تاکہ بعد میں اس کو پھر مزید پریشانی نہ ہو. اور آدمی کو قضاء حاجت ایسے وقت میں چلے جانا چاہیے جب وہ ضرورت محسوس کر رہا ہو. زیادہ پریشر بننے کا انتظار نہ کرے, وگرنہ پھر کبھی اور مسائل بھی انسان کے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اول کمبورڈ میں پانی تھوڑا سا ڈال لے, تاکہ جب بھی پیشاب کرے تو اس میں گندگی جمے نہ, تو پہلے تھوڑا سا پانی ڈال لینا چاہیے, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اسی طرح سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جو ہے سے پہلے یعنی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا نا, تو پورا سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے تھوڑا سا اوپر ہو تو اپنے سطر کو فوراً بند کر لے, یعنی اپنی شلوار اپنا دھوتی اوپر کر لے. یہ نہیں کہ پورا سیدھا ہونے کے بعد آدمی اپنی شلوار اٹھائے, اس طرح نہیں ہے. اور کھلی فضا میں پیچھے والا دامن اس سے مدد لے, یا چادر وغیرہ سے اپنی سطر پردہ صورت بنا لے. دایاں پاؤں, اچھا جب آدمی اس میں جا رہے ہیں نا بیت الخلاء میں, تو بیت الخلاء میں جب داخلہ ہو رہا ہے تو بایاں پاؤں اندر رکھے, کیونکہ اب غلاظت کی طرف گویا گندگی کی طرف جا رہے ہیں. اور جب باہر نکل رہا ہے تو گویا گندگی سے باہر ذرا کم گندگی کی طرف نکل رہا ہے, دنیا بھی گندگی ہے نا, تو پھر دایاں پاؤں باہر رکھے, اس ترتیب سے وہ باہر آئے. اور پھر جو ہے اسی طرح جو پریشر والی ٹوٹیاں ہوتی ہیں عام طور پر, تو ایسی ٹونٹی کو جو جب دیکھتا ہے تو احتیاط سے کھولے, کہیں ایسا نہ ہو پانی پریشر کے ساتھ اس کے کپڑوں کو خراب کر دے, یا نیچے لگ کے گندگی اس کے اوپر بکھیر دے, ساری چھینٹیں پڑ جائیں, ایسے نہ ہو. اور پانی ڈال کر اچھی طرح صفائی کرے, بدبو نہ ہو, تاکہ پانی ڈال کر صفائی کر لے اچھی طرح, تاکہ بعد میں آنے جانے والا یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کون سا آدمی آیا تھا. تو صفائی ایسی کرے کہ بعد میں آنے والا کہے کہ واقعی انسان آیا تھا.
اسی طرح پیشاب جب کر رہا ہے تو کمبورڈ میں اس طریقے سے پریشر کے ساتھ نہ کرے کہ نیچے سے ساری چھینٹیں اس کے اوپر پڑیں، بلکہ اس میں کمبورڈ کے اندر والا کنارہ اس کے کنارے کے ساتھ پیشاب، تاکہ اس کے اوپر چھینٹیں وغیرہ نہ پڑیں، احتیاط کے ساتھ پیشاب کرے۔ اور پخانہ پیشاب کرتے وقت آدمی خاص کر پخانہ تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتا جائے، تاکہ وہ سارا گند فوراً جو ہے اپنے محل کی طرف جائے۔ اگر وہ اوپر ہی پڑا رہتا ہے تو پھر اس سے بو پھیلتی ہے اور بدبو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر مسجدوں کے غسلخانوں میں باتھ روموں میں ہو تو وہاں ساری بو پھیلی ہوتی ہے، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بہاتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے جو واش رومز ہیں اگر کسی احاطے کے اندر ہوں، جیسے عام طور پر احاطے کے اندر ہوتے ہیں اسٹیشنوں پر یا مسجدوں کے بھی، تو احاطہ باہر کی جگہ میں شمار ہوتا ہے۔ اصل واش روم کا جو اصل دروازہ ہوتا ہے واش روم کا، وہاں سے واش روم کا ایریا شمار ہوتا ہے۔ وہ جو دعائیں پڑھنے کا مسئلہ ہے نا کہ دعا کہاں سے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، تو باہر کے احاطہ نہیں ہوگا، بلکہ واش روم کا اندر کا جو واش روم ہے وہ اندر کا احاطہ وہ مراد ہوگا اس سے۔ اور اسی طرح اول جب استنجا کر رہا ہے تو اول پخانہ گاہ تو وہ دھوئے گا، یعنی پخانہ کی جگہ کو صاف کرے گا، وہ گندگی زیادہ غلیظ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر پیشاب والی جگہ کو یعنی چھوٹے پیشاب والی جگہ کو وہ صاف کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ اپنی شہادت والی انگلی استعمال نہ کرے، بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی استعمال نہ کرے، اس کے ساتھ والی 3 انگلیاں جو ہیں چھوٹی سمیت، ان 3 انگلیوں سے ہی اپنی صفائی کرے اور ان کے ساتھ صفائی کرے۔ اور صفائی میں اتنا زیادہ مبالغہ نہ کرے کہ صفائی ہونے کے بعد بھی وہ 2 لوٹے پانی بہاتا رہے اور پانی ضائع کرے اور اپنے آپ کو وسوسے میں ڈالے اور زخمی کرے، اس طرح کی ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ تقریباً یعنی قضاء حاجت پیشاب پخانہ کے حوالے سے جتنے بھی آداب اور احکام ہو سکتے تھے بہت ساری کتابوں سے اور آرٹیکل سے اکٹھے کر کے تقریباً یہ میرے خیال سے کوئی 60-70 سے اوپر بن رہے ہیں، آپ کے سامنے ان 3 کلپوں کے اندر میں نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔